بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مقدس ماہ رجب چل رہا ہے، جس میں بہت سارے اولیاء کے عرس منائے جاتے ہیں، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے کنڈے کے حوالے سے بھی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور جہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد معراج نبی مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خاص کر آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور اس کو علماء جو روافض ہیں انہوں نے کیا اس کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر جو روایت لے کر آئے، اور روایت نمبر ہے 1532، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قال مسلم، کہ امام مسلم فرماتے ہیں ولیدہ حکیم ابن الخزامی فی جوف الکعبہ، کہ جو جوف کعبہ میں پیدا ہوا ہے اس کا نام جو ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد اخبار مکہ، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 262 ہے، اس میں امام عسکری علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، جو کہ المتوفہ 250 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ پھر امام نووی علیہ رحمہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ ولیدہ حکیم فی جوف الکعبہ، کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں لا یعرف احد ولد فیہا غیرہ، کہ اس کے علاوہ میرے علم میں یا ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيٌّ ابن ابی طالب ولد فیہ ضعیف عند العلماء، کہ جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ بھی فرمایا علماء کا نزدیک یہ ضعیف ترین بات ہے۔ اس کے بعد شارح بخاری علامہ شمس الدین اصفری الشافعی علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب المجالس الوضیہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 161 پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی ولادت جو ہے جوف کعبہ میں ہوئی، فرمایا فَهُوَ ضعیف عند العلماء، یہ بات ہی علماء کا نزدیک ضعیف ہے۔ اور پھر آگے جو روایت امام نووی کا میں نے قول نقل کیا اس پہ یہ فرماتے ہیں لا یعرف ذلک لغیرہ، کہ ان کو اس کے علاوہ کسی کی خبر نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی آپ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ قال شیخ الاسلام، کہ شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں کہ لا یعرف ذلک لغیرہ، کہ کوئی بندہ نہیں ہے جو پیدا ہوا ہو سوائے ما واقع فی مستدرک للحاکم، اور جو واقعہ جو ہے مستدرک للحاکم میں ہے کہ انا علی ولد فیہا، کہ مولا علی جو ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، فرمایا ضعیف، یہ قابل توجہ بات ہے، فرمایا ضعیف وہ ضعیف بات ہے۔ اور پھر یہ تو تھا اہل سنت کی وہ کتابیں جس میں جو ہے اہل سنت کے علماء نے مولود کعبہ جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی علیہ رحمہ نے آپ نے 52 جلدوں کے اوپر تاریخ اسلام کتاب لکھی، اس میں مولا کائنات کا ذکر ہوا، لیکن وہاں پر بھی آپ کو مولود کعبہ نہیں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شرح الشفاء کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ مولود کعبہ جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والا ابن حدید جو ہے یہ بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْلُودٍ عَلِيٍّ أَيْنَ كَانَ، کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کہاں پر پیدا ہوئے، اور کہتا ہے اکثر شیعہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ مولود کعبہ ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، لا یعرفون بذالک، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس چیز کا اہل سنت کے علماء نے اتفاق کیا ہے وہ کیا ہے، فرمایا ان مولود فی مکہ حکیم بن الخزام،
حضرت حکیم بن حزام جو ہے وہ مولود کعبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روافض کی دوسری کتاب طریق المصول، لکھنے والا بھی رافضی ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں کی ہے۔ پھر حشام کلبی اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ حشام کلبی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی ذات جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام کی ذات گرامی ہے، نہ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ پھر اس کے علاوہ ناسخ التواریخ کے جلد 3 ہے، مرزا تقی اپنی کتاب ناسخ التواریخ کے اندر یہ جلد 3 صفحہ نمبر 322 کے اوپر بھی اس نے یہی لکھا، حضرت حکیم کی ذات گرامی جو ہے وہ مولود کعبہ ہے، نہ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی۔ پھر اہل روافض کی ایک کتاب ہے طریق خلیفہ بن خیاط، یہ اس کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت گاہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ولد علی بمکہ فی شعب بنی ہاشم، کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جو ہے ولادت وہ مکہ کے اندر جو ہے بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ۔ جو حدود مکہ تھا وہ بنو ہاشم کے جو گھر آتے تھے حدود مکہ کے اندر، وہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ آپ مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جس کا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جناب مستدرک للحاکم کا، کہ امام حاکم نے اس کو جو ہے وہ متواتر تک لکھا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ امام ذہبی نے اپنی میزان الاعتدال کے اندر، الاصابہ فی تعمیل صحابہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ مولود کعبہ جو ہے وہ مولا کائنات نہیں بلکہ حضرت حکیم بن حزام کی ذات گرامی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ایک حوالہ نقل کرتا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ حشام کلبی کا جو ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 701 پر آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ حشام کلبی ہے یہ بندہ غالی شیعہ ہے۔ اب شیعوں کے روایات کو لے کر آپ اہل سنت کے اندر لائیں، اور پھر مزے کی بات جب بھی اہل علم جانتے ہیں قیلہ اور رویہ سے جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور پھر جب بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو قیلہ کے الفاظ آئیں گے یا رویہ کے الفاظ آئیں گے تو یہ بات ہی ضعیف ہے، اور بہت سارے محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ضعیف بات ہے، جیسا کہ میں نے اس پر قول پیش کیا امام نبی علیہ رحمہ کا، اور اس کے بعد امام زرقانی کا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے خود جو ہے شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ جس کا مصنف ابن حدید جو ہے وہ شیعی ہے، رافضی ہے، اس نے یہ کہا کہ حضرت حکیم کی ذات جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے، اور جو شیعہ یہ بات کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ایسی بات نہیں، علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو اب ان حوالہ جات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی تو یہ چند حوالے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں 114 حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ان کے پاس ابھی تک صحیح سند کے ساتھ ایک وہ حوالہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ جناب یہ صحیح سند کے ساتھ اس کے راوی بھی سارے ثقہ ہیں، یہ روایت جو ہے یہ قابل قبول ہے، تو اس کو فلاں محدث نے یہ لکھا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں یہ بات کہی، اس پر آپ نے کوئی سند پیش نہیں کی، بس اپنی طرف سے آپ نے فرمایا قیلہ کے الفاظ استعمال کیے، اور جو راوی پیش کیے وہ سارے کے سارے اس روایت کے رافضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید تحقیقی اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا حمزہ احمد قادری کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔